حضرات، ہم جس خطے میں آباد ہیں، اللہ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا اپنے خصوصی انعام کے نتیجے میں، اور اس خصوصی انعام کا مفہوم میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے دائیں اور بائیں کے سارے خطوں میں اسلام آ چکا تھا، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں پہنچا تھا، اور مشکل یہ تھی کہ یہاں کا موسم، یہاں کا رہن سہن، یہاں کا کھانا پینا اور یہاں کی لوکیشن، یہ ساری ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے باہر کے لوگ یہاں آتے ہی نہیں تھے، اور اگر آتے تھے تو یہاں رہ نہیں پاتے تھے، اور اگر رہنے کی کوشش کرتے تھے تو مشکلات کے شکار ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں کشمیر میں اسلام نہیں آیا صدیوں تک۔ اس خطۂ کشمیر کے ایک سائڈ میں جو سمندر تک کا ہے، جنوبی ہندوستان تک، اس پورے خطے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کشمیر کے شمالی خطے میں اسلام پھیل چکا تھا، اور محمد ابن قاسم کے دور سے اسلام آ چکا تھا، لیکن کشمیر اسلام سے محروم تھا۔ یہاں مسلمان آتے بھی تھے کچھ بزنس کرنے کے لیے، کچھ گھومنے کے لیے، مگر ان کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں پھیلا، کیونکہ وہ دعوت کا کام لے کر کے نہیں آئے تھے، اسلام پھیلانے کی غرض سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے اثرات یہاں کے معاشرے پر نہیں پڑے۔ لیکن اس کے بعد پھر سب سے پہلا شخص جو کشمیر میں اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، ان کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سادات میں سے تھے، اور اصل میں مدینہ کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہ ترکی منتقل ہو گئے، پھر ترکی سے ہجرت کر کے یہ ترکستان پہنچے تھے، جو ترکستان آج سنکیانگ کہلاتا ہے، یہ چائنا میں ہے۔ اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا مشرقی ترکستان۔ ترکی دو ہیں، ایک تو ہے وہ ترکی جس کو آج ہم ترکی کہتے ہیں، انقرہ، استنبول، ایک تو ہے وہ ترکی، اس کو کہا جاتا تھا مشرقی ترکستان، آج اس کو سنکیانگ کہا جاتا تھا۔ وہاں سے سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے وہ سفر کیا، کیا مشکلات برداشت کی، اور زبان کی پریشانیوں کو کیسے اس نے جھیلا، کھانے پینے کے مسائل کیسے حل کیے، راستے کون سے منتخب کیے، پیدل آئے ہیں یا گھوڑوں پر آئے ہیں، اور پیدل آئے ہیں تو راستے کی مشکلات یہ اللہ کے علم میں ہے، اور ان بزرگوں کو معلوم ہوگا، تاریخ میں اس کی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔ بہرحال کشمیر وہ پہنچے ہیں۔ اس وقت یہاں کشمیر میں جو حکمران تھا وہ رنچن نام کا ایک بدھسٹ شخص تھا، وہ یہاں کشمیر کا حکمران تھا۔ مجھے کشمیر کی تاریخ ڈیٹیل میں بیان نہیں کرنی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ کیا تھا، اور اسلام آنے کے بعد کشمیر کا معاشرہ کیا بنا۔ اس لیے میں یہ بیس بیان کا عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر یہاں اسلام پھیلا، شروع پہنا، چند ہزار آدمی مسلمان ہو گئے، جس میں سب سے پہلے مسلمان یہاں کا بادشاہ بنا، رنچن مسلمان ہوا، اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے، اور بادشاہ جو مسلمان ہوا تھا رنچن سیف الدین بن گیا، وہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکا، اور وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے یکے بعد دیگرے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے کہ آنے والے کا یہاں والے نے استقبال کیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والا اسلام کی دعوت لے کر آ گیا اور یہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا، یعنی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کروں گا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے مہمان بنایا جائے گا یا مجرم بنا کر کے جیل میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ تھا، بادشاہ کی خود کی طلب بھی تھی، ماحول اسی قسم کا تھا کہ جس میں یہاں کے مذہبوں اور یہاں کے معاشرے سے یہاں کے لوگ تنگ آ چکے تھے، اور اس زمانے کی ان خرابیوں سے اتنے پریشان تھے یہاں کے لوگ۔ وہ خرابیاں قسم قسم کی تھی، معاشرتی خرابیاں بھی تھیں، مذہب کے اعتبار سے بھی پریشانیاں تھیں، تجارتی اعتبار سے بھی پریشانیاں تھیں، ان تمام پریشانیوں سے تنگ۔ تو اللہ کا فیصلہ، اس بزرگ کی آمد، یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی، اور ہمارے ان اسلاف کی عقل مندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں اسلام کے لیے دامن پھیل گیا۔ عبد الرحمن بلبل کے آنے پر چند ہزار لوگ مسلمان بن گئے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تاریخ کا ایک نیا ورق پلٹا، کچھ عرصہ اور گزر گئے آگے، مجھے اس کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ کل شام میرے پاس ایک نوجوان آئے، کہنے لگا آپ کو معلوم ہے شمس الدین؟ میں نے کہا اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے، سلطان شمس الدین شاہ میر۔ کہنے لگا اس کی قبر فلاں جگہ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلا بادشاہ جو مسلمان کشمیر میں جس نے باقاعدہ شاہ میری حکومت قائم کی تھی، اس کا مقبرہ اندرکوٹ میں کس حالت میں اس وقت ہے۔ خیر، اس کے بعد جو بہم ترین شخصیت یہاں کشمیر تشریف لائی ہے وہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی، جس کو کشمیر کے علمی اور عوامی عرف میں شاہ ہمدان کہا جاتا ہے۔
ان کی تشریف آوری ہوئی، اور اس کے لیے بھی اللہ کا ایک غیبی نظام چلا ہے، اور اس غیبی نظام کے نتیجے میں شاہ ہمدان کی یہاں آمد ہوئی ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا، اس بزرگ کی تربیت اسی طرح سے ہوئی تھی، یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی تھی، وہاں ان کے حالات ایسے بن گئے کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے کشمیر جانا چاہیے۔ کشمیر آنے سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان کے 2-3 آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے کشمیر کا پورا دورہ کیا اور یہاں کا ماحول، یہاں کے حالات کی ان کو اطلاع دے دی، اور اس کے بعد پھر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے۔ اور اس بیچ میں ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے، وہ یہ کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو عالم رویا میں مراقبے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فرزند من، یعنی گبرا، فرزند من، اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ وہ سید تھے، اور وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو بارہا حضور کی خواب میں زیارتیں ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں بار بار ان کو جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے فرزند من۔ وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا فرزند من۔ اس کی تفصیل مجھے اس پر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کس کس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ ہمدان کو فرزند من کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال اس موقع پر فرمایا فرزند من بیرو تو کشمیر وہ مردم آ جا رہا مسلمان کن، تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ یہ عالمی رویا میں ہوا۔ میں نے یہ واقعہ سنا تھا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی اس واقعے کو بیان کرنے کی جب تک کسی تاریخ میں یہ واقعہ مجھے مل نہ جائے۔ چنانچہ بعد میں تاریخ مل گئی، اور وہ تاریخ لکھی ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک عزیز نے خلاصۃ المناقب کے نام سے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی سوسائٹی کے ہر طبقے کی، اس میں علماء تھے، اس میں شاعر تھے، اس میں بزرگ تھے، ان میں اس انڈسٹری کے ماہر تھے، اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ چنانچہ وہ تشریف جب لائے اور یہاں اسلام پھیل گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا، یہاں بزنس پہ پھیل گیا، یہاں سوسائٹی میں خرابیاں دور ہو گئیں، یہاں اخلاقی نظام صحیح ہو گیا، یہاں انڈسٹری شروع ہو گئی، اور وہ ساری انڈسٹری آج تک ہے، قالین، شال، پیپر ماشی، اسی طرح سے تقریباً 20 قسم کی صنعتیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نتیجے میں یہاں شروع ہوئی ہیں۔ اسی میں یہاں کا یہ جو کارویڈنگ ہے، یہاں اخروٹ کی لکڑی کی جو نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسی میں یہاں کا یہ جو ہے یہ ختم بند ہے، یہ سب اسی زمانے کی چیزیں ہیں۔ اور یہاں کشمیر میں تانبے کی صنعت، تانبے کے برتن کشمیر میں بنائے جاتے ہیں، ان تانبے کے برتنوں میں نقش کاری کشمیر میں ہی ہوتی ہے، اور مارکیٹ بھی یہی ہے۔ سماوار دنیا میں کہیں نہیں نہ بنتا ہے نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، کشمیر میں سماوار بنتا ہے اور کشمیر میں سماوار استعمال بھی ہوتا ہے۔ تانبے کے برتن کشمیر میں بنتے ہیں، کشمیر میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ٹھانٹھر وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ وہیں سے لے کر کے آئے تھے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں کشمیر میں کاغذ نہیں تھا، اور کاغذ آتا بھی کہاں سے، چنانچہ سلطان زین العابدین بادشاہ نے باقاعدہ یہاں سے ٹیم بھیجی جو یہ سیکھ کر کے آئی کہ کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ باہر سے لوگ آئے یہاں، اور یہاں آ کر کے انہوں نے کاغذ کا کام شروع کیا، اور یہاں باقاعدہ محلہ بنا ہے کاغذ گری والا، اور وہاں کشمیر کا کاغذ ایسا بنتا تھا کہ جو دوسرے ملکوں میں جاتا تھا۔ چنانچہ کشمیر کا کاغذ بخارا تک پہنچا، کیونکہ یہاں کاغذ کی انڈسٹری آس پاس کے علاقوں سے زیادہ اچھی انڈسٹری تھی۔ غرض یہ کہ اسلام آنے کے نتیجے میں یہاں کی سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن گئی۔ باقاعدہ حکمرانوں کی طرف سے آدمی مقرر ہوتا تھا جو بازاروں میں گھومتا تھا اور بازاروں میں دکانداروں کا ریٹ معلوم کرتا تھا، تم کسٹمروں پر ظلم تو نہیں کرتے۔ باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئی، اس سے پہلے یہاں باقاعدہ عدالتیں نہیں تھیں۔ یہاں کے سماج میں جتنی خرابیاں تھیں، شراب، زناکاریاں، لوٹ کھسوٹ، اور حکمراں عوام سے پیسے کھینچتے تھے، وہ سارا ختم کر دیا۔ یہاں کی زمینوں میں وہ چیزیں پہلے نہیں پیدا ہوتی تھی جو مسلمانوں کے آنے کے بعد یہاں کی زمینوں سے اگنے لگی، یعنی یہاں کا ایگریکلچر، یہاں کا ٹریڈ، یہاں کا بزنس، یہاں کی صنعت، وہ تمام کی تمام ترقی پذیر ہو گئی۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے متعلق کہ یہ شخص جو پورا دریا اپنی آستین میں لے کر کے آ گیا، خطہ را شاہ دریا آستین، داد علم و صنعت و تہذیب و دین، وہ دین لے کر بھی آگے، کلچر لے کر بھی آگے، تہذیب لے کر بھی آگے، علم بھی لے کر آگے، اور صنعت بھی لے کر کے آگے۔ غرض یہ کہ کشمیر میں اسلام جب پہنچا ہے تو یہاں کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا، یہاں تک کہ باہر کے ملکوں کے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے،
यहाँ बड़े बड़े दारुल कायम हो गए, बड़े बड़े इदारे कायम हो गए, संस्कृत ज़ुबान का तर्जमा फ़ारसी में होने लगा, फ़ारसी किताबों का तर्जमा संस्कृत में हुआ, और उसमें गैर मुस्लिमों को भी बड़ी पजीराई होती थी, उनको भी हुकूमत के अहम तरीन ओहदे दिए जाते थे, उनसे काम लिया जाता था, और बड़े फ़ख्र के साथ उन मुसलमान हुक्मरानों के साथ अपना काम करते थे। इसका अंदाज़ा अब इससे होगा कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले एक हुक्मरान था सुल्तान सिकंदर। इस सुल्तान सिकंदर का वज़ीर था गैर मुस्लिम, जो बहुत ज़हीन और बहुत काबिल था और गैर मुस्लिम था, और इस्लाम कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं होते थे। अपनी इल्मी बसीरत के मुताबिक वो ये समझते थे कि मैं जिस मज़हब के साथ जुड़ा हुआ हूँ वो मज़हब ज़्यादा सही है, इसलिए इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसकी काबिलियत की बिना पर सुल्तान सिकंदर ने उसको अपना चीफ सेक्रेटरी या अपना वज़ीर आज़म बना रखा था और उनके साथ काम कर रहा था। शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला के साहबजादे मीर मोहम्मद हमदानी उस ज़माने में कश्मीर आए। चुनांचे सुल्तान सिकंदर उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचा, और उनका वो वज़ीर सुहबट वो भी साथ में। चुनांचे सुहबट ने जब हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी जो साहिबजादे थे हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला के, जब सुहबट ने उनकी मुलाकात की तो मीर मोहम्मद हमदानी जो 22 साल का नौजवान लेकिन बहुत साहिब इल्म और गुफ्तगू करने में बड़े माहिर, किरदार इंतहाई पाकीज़ा और शक्ल सूरत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, सादात में से थे तो इंतहाई खूबसूरत, बहुत काबिल, और मोटिवेशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल। गुफ्तगू इस तरह से करते थे कि सुनने वाला मबहूत हो जाता था। चुनांचे उस ज़माने का मुअर्रिख जो गैर मुस्लिम मुअर्रिख है और बड़ा मुअर्रिख माना जाता है, जॉन राज, उसने भी लिखा है कि ये शाह हमदान का बेटा इतना खूबसूरत है कि उसको देखते रह जाते हैं और दिल नहीं भरता है। बहरहाल सुहबट ने जब मीर मोहम्मद हमदानी से मुलाकात की और मुख्तलिफ मजलिसों में बैठे और उनकी गुफ्तगू सुनी तो वो खुद ब खुद तैयार हो गया मुसलमान बनने के लिए, और उसने इस्लाम कबूल किया तो उसका नाम सैफुद्दीन रखा गया। बाद में इसी सैफुद्दीन ने बड़े इसरार के साथ अपनी बेटी मीर मोहम्मद हमदानी की निकाह में दी। चुनांचे मीर मोहम्मद हमदानी की निकाह में सैफुद्दीन जो पहले था सुहबट, उसकी बेटी उनके निकाह में आ गई, बारिया के नाम की खातून। वह 3 या 4 साल जिंदा रहीं, बाद में अल्लाह का फ़ैसला हुआ उनकी वफ़ात हो गई, और यहाँ चाडोरा जाते हुए रास्ते में एक जगह पर वह दफन होंगी, और उसकी तारीख़ मुझे नहीं मालूम है वहाँ के लोग जानते हैं या नहीं। यानी मुसम्मात बारिया बेगम वो जो यहाँ करारपुरा में दफन हैं वो असल में अहलिया मोहतरमा हैं हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला की। और मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो उनके आने पर यहाँ के माशरे में क्या क्या हुआ है, बड़ी तब्दीलियाँ और बड़ी खूबियाँ पैदा हुई। मसलन उन्होंने खानकाह मोहल्ला कायम की। शाह हमदान के ज़माने में खानकाह मोहल्ला नहीं बनी है। शाह हमदान ने उस जगह पर हज़ारों लोगों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। उस ज़माने में वहाँ ना कोई मस्जिद थी, उस ज़माने में ना कोई, और वहाँ एक बड़ा गैर मुस्लिम मजहबी माहिर रहा करता था। उसके साथ शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला की एक तवील गुफ्तगू हुई है, जिसको कुछ लोग कहते हैं मुनाजरा हुआ, कुछ लोग कहते हैं गुफ्तगू हुई, कुछ लोग कहते हैं डिबेट हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं इफ़ाम तफ़हीम हुई। बहरहाल शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने उससे जब तफसीली गुफ्तगू की है वो मुसलमान हो गया। तो उसी जगह पर हज़ारों उस ज़माने के उन लोगों ने जो इस्लाम से महरूम थे वो वहाँ पहुँचे हैं और इस्लाम कबूल किया। उसी जगह पर मीर मोहम्मद हमदानी ने खानकाह मोहल्ला खड़ी की, और वो खानकाह मोहल्ला इस तरह से वो मरकज़ बनाया, गरीबों को मुफ्त वहाँ खाना खिलाया जाता था, और उसके लिए बाकायदा जायदादें वक़्फ़ की गई, उसके लिए वसीयतनामे लिखे गए कि यहाँ के मुंतज़मीन इसमें से ख़ुद कुछ नहीं खाएंगे, ये सिर्फ गरीबों को खिलाएंगे। चुनांचे उस ज़माने के मुंतज़मीन वहाँ गरीबों को, हज़ारों गरीबों को खिलाते थे और ख़ुद उसमें से खुद नहीं खाते थे, क्योंकि वक़्फ़नामे में लिखा हुआ था कि आप ये रज़ाकाराना तौर पर करेंगे। वो लोग अपने घरों में जा कर के खाते थे लेकिन उसमें से कोई चीज़ नहीं खाते थे, और अगर कभी मजबूरन उसमें से कुछ खाया तो साथ में फ़ौरन अपनी तरफ से पैसा दाखिल करते थे, और वो वसीयतनामा और वक़्फ़नामा आज भी किताबों में लिखा हुआ है। गरज ये कि इस्लाम के आने के बाद यहाँ कश्मीर के माशरे में खूबियाँ ही खूबियाँ पैदा हुई। न गलत रस्में थी, न तिजारत में ख़राबियाँ थी। तिजारत इतनी फैल गई क्योंकि इस्लाम यहाँ पहुँचा था ईरान और उस इलाके से, यहाँ के ताजरों के लिए पूरा मैदान खुल गया। चुनांचे यहाँ के ताजिर लद्दाख, तिब्बत, खुरासान, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक कि बुखारा तक यहाँ के ताजिर पहुँचते थे। यहाँ के ताजिर यहाँ इधर से हिंदुस्तान में चूँकि मुसलमानों की हुकूमत थी और मुग़ल दौर हुक्म चल रहा था, इसलिए यहाँ के ताजिरों को वहाँ जाने का मौका भी मिल गया, तो यहाँ की तिजारत भी फैल गई, यहाँ का मुआशरा भी साफ़ हो गया, यहाँ खुशहाली भी आ गई,
اور پہلے زمانے میں جو یہاں مشکلات ہوا کرتی تھی قسم قسم کی، ان تمام مشکلات کا خاتمہ ہو گیا، اخلاقی اعتبار سے بھی بہت خوبیاں پیدا ہوئیں، اگرچہ بعض حکمرانوں کے آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتے رہے اور حکومتوں کی جنگیں بھی آپس میں ہوتی رہی ہیں، مجھے وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ معاشرہ صالح معاشرہ بن گیا تھا، اور مدینے کے معاشرے کی مثال تو نہیں بن سکتا تھا، اس لیے نہیں بن سکتا تھا کہ مدینے کے معاشرے میں حکمران تھے خلفائے راشدین اور عوام تھے صحابہ کرام، اس لیے اتنا صالح معاشرہ تو نہیں بن سکتا تھا۔ یہاں اسلام پہنچا ہے ان بزرگوں کے ذریعے سے، لیکن یہاں کے مسلمانوں میں قدیم کچھ نہ کچھ اثرات رہے، اور وہ بہت زمانے تک وہ اثرات رہے۔ چنانچہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے تھے، اس وقت یہاں کا جو حکمران تھا اس کے نکاح میں 2 مسلمان بیٹیاں تھیں، حالانکہ 2 مسلمان بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اور وہ مندروں میں بھی جایا کرتے تھے، اور بہت سارے وہ غلط کام کرتے تھے جو شرکیہ کام ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں سدھار ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر باقاعدہ یہاں اسلامی کتابیں لکھی گئیں۔ سلطان شہاب الدین کے زمانے میں ایک عالم تھے جو بخارا سے یہاں آئے تھے، اور انہوں نے یہاں بیٹھ کر فتوی کی کتاب لکھی، اور چونکہ حکمران تھا سلطان شہاب الدین، اس کتاب کا نام اس نے لکھا فتاوی شہابیہ۔ اس زمانے تک اس پورے خطے میں کہیں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، سب سے پہلے کشمیر میں کتاب لکھی گئی ہے۔